إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگا دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ اب جب دوسری مرتبہ غلہ لینے کی نوبت آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 فرزندان کو اجازت دی کہ غلہ لے کے آؤ مصر سے۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اب جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے، قلعے میں داخل ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہے کے مطابق 10 لوگ تھے، 4 حصوں میں بڑھ گئے، تین لوگ ہو گئے۔ اب 3 کے حساب سے 3 6 3 9، یعنی یہ کہ 3 دروازوں سے 3 بھائی داخل ہوئے اور بچے ایک بھائی حضرت بنیامین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ باقی جو 9 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ علاتی بھائی تھے، یعنی باپ شریک بھائی تھے، لیکن جو بنیامین تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی، ماں شریک بھائی تھے۔ تو جب یہ 3 بھائی الگ 3 دروازے داخل ہوئے تو یہ اکیلے رہ گئے، تو ان کو رونا آیا داخل ہوتے وقت، اور یہ کبھی باہر نہیں نکلے تھے اور شام کا وقت ہو چکا تھا۔ تو جب یہ داخل ہوئے تو ان کو رونا آیا کہ، اور انہوں نے سوچا کہ اگر کاش میرا بھائی یوسف آج ہوتا تو مجھے آج وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ الغرض یہ کہ وہ دروازے سے اکیلے داخل ہوئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا کہا تھا تو اس میں بھی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یعقوب اپنے نفس میں، اپنے دل میں خواہش رکھتا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے سامنے وہ خواہش بیان کر دی، وہ بڑا علم والا ہے، تو آپ نے علم غیب سے جان لیا تھا کہ یہ اکیلے داخل ہوں گے تو اس دروازے سے داخل ہوں گے جو یوسف کے دروازے سے بالکل قریب ہوگا۔ ہوا اسی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل کے دروازے کے قریب دروازے داخل ہوئے، اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ پہچان لیا۔ اب ادھر حکومت کے کارندوں نے دیکھا کہ نئے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تفتیش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کا بیورہ پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ میرے بھائی جو ہے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے الگ سے مہمان نوازی کے لیے تیاریاں کی، ان کو الگ ایک محل میں ٹھہرایا، ان کے لیے بہترین دسترخوان جو ہے وہ چنوایا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ 5 ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ، یعنی 2 بھائی کر کے بیٹھو۔ تو چاروں جو سب بھائی تھے انہوں نے اپنا ایک بھائی جو ہے وہ چن لیا۔ اب اس موقع پہ بھی حضرت بنیامین جو ہے وہ تنہا رہ گئے۔ اب وہ ان کو پھر یاد آئی کہ آج کاش میرے بھائی یوسف ہوتے تو مجھے تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے تم روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج میرے بھائی جو ہے یوسف ہوتے تو مجھے تنہا نہیں چھوڑتے، آج مجھے اپنے بھائی یوسف کی جو ہے یاد آ گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا درد بھی چھلکا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں،
تم یہ سمجھو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو وہ بنیامین وہ کہنے لگے کہ تم میرے بھائی بن سکتے ہو، تمہارا بھائی بننا کس کو میسر ہو، تم میرے بھائی بن گئے تو بہت اچھا ہے، لیکن تم یعقوب کی ولدیت اور راحیل یعنی والدہ محترمہ کے لخت جگر کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو گلے لگایا اور کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی جو ہے یہ سمجھو، اور اس کے بعد ان کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا۔ وہ ٹھہرانے کا معاملہ بھی کیسے ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ ان سے پھر کہا گیا کہ دو دو بھائی الگ الگ ہو جائے اور 5 کمروں میں ٹھہرنا ہے۔ تو پھر وہ دو بھائیوں نے اپنا ایک دوسرا چن لیا اور حضرت بنیامین الگ ہو گئے۔ حضرت بنیامین جب الگ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا۔ پھر ان کا درد جو ہے وہ چھلکا اور کہنے لگے کہ میرا بھائی اگر ہوتا تو ہر جگہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد ستا رہی تھی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا نکاح ہو گیا ہے، مجھے 3 لڑکے ہیں اور 7 لڑکیاں ہیں، اور میرا جو بھائی تھا یوسف اس کے واقعے کی یاد پر جو ہے میں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے۔ اس کو میرے بھائیوں نے، یہ جو بھائی دکھ رہے میرے بھائیوں نے میرے بھائی حضرت یوسف کو انہوں نے مار ڈالا تھا، قتل کر دیا تھا۔ کہہ کے گئے تھے کہ اس کو ہم ٹہلانے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب واپس آئے تو ایک کرتا خون سے لدا ہوا تھا لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو میں نے اس واقعے کے تناظر میں اپنے بچوں کا نام رکھا ہے۔ ایک کا نام میں نے ذیب رکھا ہے یعنی بھیڑیا، ایک کا نام میں نے دم رکھا ہے یعنی خون، اور ایک کا نام جو تیسرا اس کا نام میں نے یوسف رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ سوچنے لگے کہ جب میرے بھائی بنیامین کا یہ عالم ہے تو پھر میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب ساتھ میں کھانا کھانے لگے بنیامین کے، تو بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا تبارک و تعالی اس کا غم مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، مولا تبارک و تعالی یہ راز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کو اجازت عطا فرمائی کہ اپنا راز ظاہر کرو، لیکن صرف بنیامین پہ، دوسرے بھائیوں پہ نہیں۔ تو آپ نے حضرت بنیامین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے، کہنے لگے کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تم ابھی کھانا کھاؤ، مجھے دیکھتے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے دیکھنے دو، میرے دل کو تسکین مل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، آپ نے ان کو گلے لگایا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کرنا، یعنی میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا غم نہ کرنا۔ جب حضرت بنیامین نے سنا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان پر غشی طاری ہو گئی، ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ وہ اس خوشخبری کو سن کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ان پہ گلاب کا پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا، رونے لگے اور کہنے لگے اب میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، اب میں تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دیکھو میں جب جدا ہوا تو والد کا کیا حال ہوا تھا، اب تم ان کا آسرا ہو، امید ہو، اگر میں بھی تم کو روک دوں گا تو پھر کیا ہوگا والد کا، وہاں پہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ہاں کہنے لگے کوئی ترکیب سوچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک ترکیب ہے اس کی روکنے کی تم کو، لیکن تمہارے اوپر کچھ الزام لگے گا، تمہارا نام جو ہے وہ اچھلے گا،
حضرت بنیامین نے کہا تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ہر طرح کی آزمائش جھیلنے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کس طور سے اپنے پاس روکا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔